کہ دیکھیں یہ جو ہے نا صحافت، ایک بات تو طے ہے کہ پاکستان میں صحافت کوئی 100% آزاد صحافت نہیں ہے. صحافت کے اوپر ایک بڑا جو ہے نا وہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ پابندیاں ہیں. اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایز اے نیوز ایڈیٹر جو ہے میں کام کرتے ہوئے خبروں کو ویریفائی کرنا اور ایون ان کو چلانا وہ میری ذمہ داری ہوتی ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری جو ہے نا وہ خبریں وہ سیلف سینسرڈ ہوتی ہیں. میں ہی نہیں، ہر ایک بندہ جو وہاں بیٹھا ہوا ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ڈائریکشن نہیں آتی، ڈائریکشن آتی ہے. مطلب ایک ڈائریکشن سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں آئی ہے کہ عمران خان کا نام نہیں چلے گا ٹی وی چینلز کے اوپر، نہیں چل رہا. بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے ہے کہ یہ وہاں سے آئی ہے. لیکن پی ٹی آئی کی خبر جو ہے وہ چلی یا نہیں چلی؟ جب علی امین گنڈا پور کی پریس کانفرنس تھی تو وہ سارے ٹی وی چینلز کے اوپر لائیو تھی. کوئی ایک سنگل سکرین ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر علی امین گنڈا پور کی پریس کانفرنس جو اس نے مانسیرا جا کے کی ہے وہ لائیو نہ ہوئی ہو. یا ان کا جب احتجاج آیا ہے تو اس احتجاج کی خبریں نہیں چلتی رہی ہیں؟ یہ چلتی رہی ہیں ساری چیزیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک ایک چیز کو مانیٹر کیا جاتا ہے، یہاں پہ روکا جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹی وی چینلز اشتہارات پہ چلتا ہے، اشتہار دینے والی کمپنیز ہوتی ہیں. مطلب اگر آپ اسلام آباد کو بند کریں گے، آپ کی وجہ سے اسلام آباد بند ہوتا ہے اور کاروباری طبقے کو نقصان ہو رہا ہے، تو آپ کا خیال ہے کہ جو ٹی وی چینل ہے جو کاروباری طبقے کے اشتہارات سے جو پورا میڈیا چلتا ہے وہ اس چیز کو بہت اٹھا کے رکھے گا کہ یہ لمبا چلے اور اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ کام اسی طرح چلتا رہے؟ وہ اس وقت تھا 2014 کے اندر، چونکہ اس وقت جو ہے وہ یہی جن کو یہ ایجنسیز کہتے ہیں یا جن کو جو بھی میڈیا کے کنٹرول، ہاں وہ بھی ان کے ساتھ تھے اور اس وقت زبردستی اسے چلایا جا رہا تھا. ورنہ ایجیٹیشن کو کبھی بھی میڈیا جو ہے وہ بہت اٹھا کے نہیں رکھتا، ملکی میڈیا. باقی آپ نے بی بی سی اور اس کے کی ہے تو یہ تو ہمیشہ ایجنڈے پہ چلتے ہیں. مطلب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اب بی بی سی کی ایک سٹوری دیکھیں، وہ فرد صاحبہ ہماری کولیگ رہی ہیں جیو میں، لیکن ان کی ایک سٹوری جو بی بی سی میں چھاپی ہے اس دن بی بی سی اردو پہ، اس کی سٹوری دیکھیں کہ میں حیران ہوا کہ مطلب بی بی سی کو ایڈیٹوریلی ہم کہتے تھے کہ بڑا اسٹرانگ ادارہ ہے، لیکن اس کی مطلب گراوٹ کی انتہا یہ دیکھیں کہ اس نے کہا کہ ایک ڈاکٹر نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پہ مجھے بتایا کہ اس جو ہے نا شب میں نے جتنے سرجریز کی ہیں اس سے پہلے میں نے کبھی اتنی نہیں کی. کیا مطلب؟ میں ایک جو ہے نا وہ کیوریاسٹی پیدا کرنا اور مطلب وہ کیا کہتا ہے، مطلب اگر وہ اس نے نام ہی نہیں بتا رہا تو پھر اس نے کیوں نہیں بتایا کہ بھائی میرے پاس جو ہے کتنے کرے گا. ہاں نہیں ڈاکٹر اپنا خالد صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس نے نام نہیں بتانا تھا، آپ نے اسے ہائڈ رکھ لیا تو اس نے کیوں نہیں بتایا کہ جناب میرے پاس گولیاں لگے ہوئے 50 لوگ آئے ہیں، یہاں پہ 200 لوگ آئے ہیں یا 500 لوگ آئے ہیں، فکر کیوں نہیں دے رہا؟ وہ نام ہی اس کا نہیں آ رہا بی بی سی. تو پھر اسے جب ویسے بھی آپ میرے کوئی چھوٹا سا بھی آپریشن کریں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آدھا پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے. ایک ڈاکٹر ساری رات آپریشن کرتا رہے، 12 گھنٹے کی رات ہے، کتنے کرے گا؟ نہیں لیکن میں نے پہلے کبھی نہیں اتنے کیے، پہلے اس نے کتنے کیے. لیکن اس کی وہ بات سنیں نا، وہ جو بی بی سی نے رپورٹ کی اس سے لگتا ہے اس نے 1000 آپریشن کیے. میں وہی اصل میں اس کا بات بتا رہا ہوں کہ آپ اگر اسے حساب کتاب لگائیں، میکسیمم اگر فرض کریں وہ کریں تو 15-20 سے زیادہ نہیں کر سکتا. ظاہر ہے ایک اس کی ہے کہ مطلب ہم نے 2007 کے زلزلے میں دیکھا تھا. اب جو بات اس نے کی ہے میں نے پہلے کبھی اتنے ہو سکتا ہے اس نے اس سے پہلے کبھی رات میں کوئی آپریشن بھی نہ کیا. پہلی دفعہ ایک کیا ہے تو اس نے اس سے پہلے بات تو سچی ہوگی اس کی. تو یہ اصل میں ایک ویگ سی بات ہے. کوہرام مچا ہوا تھا وہاں پہ، یہ بی بی سی سے. اب یہاں پہ یہ سمجھ لیں وہ بی بی سی جو اتنا بائسڈ ہے، وہ رپورٹر جس نے یہ رپورٹ بنائی وہ بھی لاشیں کتنی بتا رہی ہے؟ کہتے ہیں اس رات 2 لوگوں کا انتقال ہوا. لیکن اس سے آپ سوچیں اگر اس بی بی سی کو 10 بندے مل گئے ہوتے تو اس نے 100 نہیں بنانا تھا. پھر وائس آف امریکہ میں ہمارے اصل میرا یہ خیال ہے کہ یہ انٹرنیشنل ایجنڈا تھا. مجھے نہیں علی امین کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا یا کس کو پتا تھا نہیں پتا تھا، کوئی پتا نہیں. لیکن یہ کہ وہ ان کو تو اپنی درد ہے، اپنا وہ لینا چاہتے ہیں واپس جو ان کے مطالبے ہیں. ایجنڈا یہ تھا کہ یہاں لاشیں گریں جیسے کہ ماڈل ٹاؤن میں گری تھی، یہاں گریں. اور یہ ساری تیاریاں جو ہمارے بعض صحافیوں کی اور جو بی بی سی کی رپورٹیں اور یہ وہ تھا، یہ اس کے بعد کے لیے تھا.
ایک ہنگامہ اٹھانا ہے پاکستان کے اوپر, وہ پریشر بنانا ہے. وہ تو ان کا نعرہ تھا ڈو اینڈ ڈائی, ان کا تو ڈو اینڈ ڈائی تھا نا. یہ میں اور انٹرنیشنل گیم کی بات کر رہا ہوں کہ لاشیں گرے, اور لاشیں گرنے کے بعد یہ سارے صحافیوں نے بھی یہ کرنا تھا, اور ایک ہنگامہ پوری دنیا میں کھڑا کرنا تھا, جیسے صدام کے خلاف کھڑا ہوا, جیسے ملا عمر کے خلاف کھڑا ہوا, وہ ہنگامہ کھڑا کرنا تھا. اب وہ اصل تو تماشا ہوا نہیں جس کے لیے کہ یہ سارا مطلب سین بنایا گیا تھا, لیکن وہ جو اپنا اسکرپٹ رٹوایا گیا تھا وہ سب نے طوطے کی طرح پڑھ دیا, یہ ہوا ہے. ہم سنتے تھے کہ غالب کے اڑیں گے پھر سے, ہم بھی گئے پر تماشا نہ ہوا, تو وہ تماشا ہوا نہیں. لیکن جس نے جو پڑھنا تھا بعد میں تلاوت کرنی تھی وہ اس نے کر دی بغیر تماشے کے. یہ ہوا ہے اصل میں. تو سٹوریاں تو سب نے شائع کر دی, لیکن وہ بنیادی نہیں, فکر کوئی بھی نہیں دے رہا. اور اگر یہ اس رات آپریشن کر کے بھگا نہ دیتے, ایک رات ادھر ٹک جاتے, ایک دن ٹک جاتے, اگلے دن کے بعد آپریشن کرنا ممکن نہ رہتا. ظاہر سی بات. پھر بہت کیجولٹیز ہونی تھی. اگر کرتے تو کرنا تو تھا. ریڈ زون کو تو آپ کتنی وہ انہوں نے مطلب جانا تو تھا, انہوں نے اندر لیڈرشپ تھی نہیں جو کنٹرول کرتی, تو پھر کتنی مطلب پنڈی آ جاتا, اسلام آباد آ جاتا, پنجاب سے لوگ آ جاتے, کشمیر سے آ جاتے, کیونکہ جب 5,000 بندہ ہی ٹک کے بیٹھ جائے نا تو پھر ادھر ادھر سے لوگوں نے آ جانا تھا. ایسے ہی ہے.